ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان، ہم سب کا رمضان۔ کوکنگ سیگمنٹ سے ہم واپس آتے ہیں، اور حضرت آپ سے جو ہم کلام ہو رہے تھے، آپ سے بات ہو رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ ایسی جامع بات ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ سے بات ختم کی جائے، لیکن میرے معزز مہمان بھی یہاں تشریف لائے ہوئے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی ہمارے مہمان ہیں تو ان کو بھی ذرا سا موقع دیں۔ تو حافظ محمد عدنان رضا قادری صاحب سے ہم ایک نعت کی فرمائش کریں گے، کون سی نعت پیش کریں؟ میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے گئے صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے۔ اور شاعر کیا خوب فرما رہے ہیں، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، ہے رتبے میں یہ کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ، تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت آپ سے ہم کلام ہوں، آپ سے بات کرنے کی جستجو حاصل کروں، لیکن میں چاہوں گا یہ کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، میں محی الدین صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ کون سا کلام پیش کرنے لگے۔
قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، سر اپنا پائے رسالت باب پر رکھ دو، سر اپنا پائے رسالت باب پر رکھ دو، تو آسمان پہ بلندی قد پہنچتی ہے، تو آسمان پہ بلندی قد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری دو گز لحد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے، کیا کہا، سبحان اللہ۔ وہ ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بڑے اہم نقطے کی طرف ہم بات کرنے لگے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، اور بہت ہی کام کی چیز کا وہ سوال کرنے لگا ہوں جو ہم سب کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے۔ حضرت صدقہ فطرے کے حوالے سے آپ بتا دیجیے کہ کتنا فطرہ اور کیسے اور کب کس طریقے سے دینا چاہیے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ضروری ہے تمام ایمان کے لیے، خاص کر کے وہ جو روزے دار اس مہینے میں ہیں اور جو جن کو اللہ نے غنی بنایا ہے،
کیونکہ جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کا روزہ معلق رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ اس کے روزے کو پروان چڑھاتا ہے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ فطر ایک واجبی صدقہ ہے جو کہ چند اشخاص پر واجب ہوتا ہے، کہ جن کی مثال اور تعریف فقہ نے بتائی یہ ہے کہ جو شخص تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سامان رکھتا ہو، ماہ رمضان کے ان ایام میں یا شوال کے دن بھی نماز عید کے وقت تک اگر اس کے پاس اتنی مالیت کا سامان ہے یا کسی بھی وقت آ گیا تھا، ختم ہو گیا، تو اس پر صدقہ فطر اس کا اپنا بھی واجب ہے، اس کے اپنے نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر جو غنی نہیں ہے ان کا بھی واجب ہے۔ اور اس کی جو مقدار بتائی جاتی ہے وہ بڑا آسان آپ کو طریقہ تھوڑا سا ہے۔ یہاں روکوں گا، جی بالکل۔ آ گیا تھا اور ختم ہو گیا، ذرا اس کو بھی اور وضاحت کر دیں تاکہ میرے وہ ناظرین ذرا سن رہے شوال کے مہینے کے حوالے سے۔ دیکھیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن صدقہ فطر ادا کرنے میں مال کا غنی ہونے کے بعد سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی بھی وقت وہ مالک بن گیا تھا اور چلا گیا تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اوپر سال کا یا مہینے کا گزرنا واجب اور ضروری بالکل نہیں ہوتا۔ اور مزید یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوا چلوں کہ جو اس کی مقدار ہے ادا کرنے کی جو رقم ہے وہ بڑا آسان بتایا، شرح نے مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ ایک عام شخص ہمارے اور آپ جیسا جو کہ مڈل کلاس کا طبقہ ہے، وہ اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 2.25 کلو جو آٹا وہ کھاتا ہے اس کے مقدار کے برابر رقم ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن فقہا نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے حیثیت دی ہے اور صاحب حیثیت بنایا ہے اور اللہ نے اس کو رقم کا بھی اگر وہ تعین کر دے تو بالکل، اگر بالفرض وہ آٹا 50 روپے کلو والا کھاتا ہے تو وہ تقریباً 2.25 کلو کی مقدار 125 روپے احتیاط کے ساتھ بنے گی۔ جی دونوں چیزیں بتا دوں میں اس کے حوالے سے، احتیاط کے ساتھ کچھ اضافہ کر کے 125 روپے کی مقدار فی زمانہ اگر آپ کہیں تو 2.25 کلو آٹے کی مقدار بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے اور جناب وہ اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف جس کو آپ ہائی کلاس پروفائل لائف کہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور یا کشمش کے نصاب کی مقدار صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ فقہا نے بتایا کہ تقریباً 4 کلو 300 گرام کھجور کی مالیت کے برابر ایک بندے کا صدقہ فطر ہوتا ہے۔ اسی 4 کلو 300 گرام کے برابر کشمش لے لیں، کوئی بندہ اگر زیادہ پیسے دے سکتا ہے تو اس کے برابر پیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں دے، جس کو اللہ نے 1800 صاحب حیثیت بنائی۔ بالکل ہاں، عموماً یہی عام طور پہ یہ بنتا ہوگا جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے اس وقت۔ یہاں پہ مقدار یاد کر لیں کہ 4 کلو 300 گرام کھجور یا کشمش کی مقدار ہے اور 2.25 کلو آٹے کی مقدار ہے۔ اس کی مالیت کے برابر جو وہ کھاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں فطرہ وہ ادا کر دے۔ لیکن اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے وہ ادا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ عید کی فوراً بعد ادا کر دے۔ فطرے کا ثواب نہیں ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ فطرہ تو ادا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں، فطرہ ادا ہو جائے گا عید کے بعد ادا کرنے سے بھی، لیکن ثواب میں تبدیلی آ جائے گی۔ اگر عید سے پہلے فطرہ دے گا تو فطرے کا ہی ثواب ملے گا، عید کے بعد فطرہ دے گا تو صدقے کا اس کو ثواب مل جائے گا، فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے تاکہ غریبوں تک پہنچ جائے۔ وہ نابالغ اولاد جو کما نہیں سکتی اس کا فطرہ اس کے والدین کے ذمہ ہے، وہ ادا کریں گے۔ اگر کوئی بچہ اس ساتوں میں پیدا بھی ہو رہا ہے اور آنکھیں کھولی، منٹ لیا اور سانس لیا، تو اس کا بھی فطرہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ مطلب جو بھی یہاں موجود ہے اس کا فطرہ ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت یہ تحائف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عید کارڈ دینا اور شادی کے حوالے، اور اس کے عید کے حوالے سے شادی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ شادی عید کے بعد کسی نہ کسی کی شادی کروانی ہے۔ اللہ پاک جس کے جو رشتے بھی آ گئے ہیں اور جو بیچارے شادیوں کے حوالے سے بیٹھے ہوئے، تو میرے منہ سے شادی کا ہی لفظ نکل گیا، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، اس 28ویں روزے کی برکت سے جس کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ پاک ان کے رشتے جلد سے جلد بھیج کے ان کے بھی جوڑے آباد کر دے۔ بالکل بالکل آمین۔ شادی بھی خوشی کا نام ہے جناب، عید بھی خوشی کا ہی نام ہے، تہوار کا نام ہے۔ اور دیکھیے اسلام میں تحفے تحائف دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ اپنی ازواج کے سہیلیوں کے گھر تحفے تحائف بھیجا فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کی یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا تو آپ اس کو تحائف دیتے تھے، کیونکہ تحائف دینے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی یہی عمل رہا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ تحائف قبول فرمائے، ہدایے قبول فرمائے، حالانکہ ہدایے میں آپ کو بے شمار قیمتی لباس بھی ملتے تھے، بعض اوقات ایک بالکل
بہترین جبہ آپ کے لیے کبھی یمن سے آ رہا ہے، کبھی کسی اور مقام سے آ رہا ہے، بلکہ تحائف میں تو آپ نے زوجہ کو بھی قبول فرمایا ہے. خود آپ کی ایک زوجہ ہے جو کسی ملک سے آپ وہاں سے تحفے کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا تھا، اس کے ملک کے بادشاہ نے بھیجا تھا، آپ نے اس کو قبول فرمایا، آپ نے ہدیہ اس کا قبول فرمایا، آپ نے اس سے نکاح بھی فرمایا، آپ کی زوجیت میں بھی وہ آئیں، ان کا نام غالباً ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو تحائف دینا اور قبول کرنا ہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. اور خاص کر کے عید کے موقع پر جو خوشی کا موقع ہے تو اسلام کسی کو منع نہیں کرتا، بلکہ تحائف اس کو فروغ دینا چاہیے، بلکہ اس کو عام کرنا چاہیے. اور تحائف خاص کر کے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، اقربا پروروں کو بھی دیں، اپنے دوستوں کو بھی دیں، اپنے اقارب کو بھی دیں. خوشی کا تہوار اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسلام کو تنگ نظر سمجھتے ہیں، اسلام تنگ نظر دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک سیلیبریشن کے مواقع خود فراہم کرتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کریں. یہ عید کا تہوار کس کا دیا ہوا ہے؟ اسلام کا دیا ہوا تہوار ہے. اور کس کا دیا ہوا؟ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، اس طرح کے جو ایام ہوئی، اسلام نے خود حکم دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات کو لائیں اور ماحول ایسا بنائیں کہ خود بھی تحفے تحائف دیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے لباس پہنیں، اس عید کو سیلیبریٹ کریں. یہ سیلیبریشن کا تصور اسلام نے دیا ہے. اسلام اللہ نہ کرے ظلم کرنے والا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام جو فطرت انسانی کے مطابق دین ہے. اس کے تمامی احکامات، اس کے تعلیمات، اس کے تہوار، اس کے دن، اس کے ایام، اس کی راتیں، اس کے تمامی اقوال، یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فطرت انسانیہ کا دین ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہی کہ اسلام انسان کو ایسے ہی احکام کا مکلف بناتا ہے جو انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق ہیں. تو لہٰذا تحائف بھی یہ ایک بالکل بہت اچھا عمل ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو عید کے علاوہ بھی عام دنوں میں ہمیں اس کو پروان چڑھانا چاہیے. جب بھی ہم کسی سے ملیں عطر کا تحفہ دے دیں، اس کو ہم کسی اچھے لباس کا تحفہ دے دیں. کبھی ہم مدینہ شریف سے اللہ تعالیٰ میں یہ موقع عطا فرمائے، ہمارے حاجی ماشاءاللہ کرتے بھی یہ ہیں. حالانکہ دیکھیں اس پر لازم یا واجب تو نہیں ہے نہ فرض ہے، نہ اس کے پر سنت ہے، نہ اس کا یہ حق ہے، حق بھی نہیں ہے. کبھی قرآن یا شرع نے کبھی نہیں کہا کہ آپ جائیں اور لازمی آپ حاجی صاحب جناب کھجور لے کر کے زیادہ آئیں گے، خود بھی کھائیں گے، لوگوں کو بھی کھلائیں گے. نہیں، بلکہ محبت ہے، یہ تحفہ ہے کہ بابرکت مقامات کے تحفے ان تک بھی پہنچ جائیں جو وہاں تک رسائی نہیں کر پا رہے یا وہ جا نہیں پا رہے، گھر میں موجود ہیں تو تک وہاں کی نعمتوں سے وہ بھی فیض یاب ہو جائیں. تو انسان کو اپنے حصے کی چیزیں دوسروں کو یہ دینے میں اسلام نے اس کو اہمیت دیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور بڑے ریوارڈ کا اسلام نے اس کا جو ہے جناب اعلان کیا ہے کہ جو کسی انسان کی خیر خواہی کرتا ہے اللہ قیامت میں اس کی خیر خواہی فرمائے گا. کسی انسان کی دادرسی کرتا ہے اللہ اس کی دادرسی قیامت میں فرمائے گا. کوئی کسی انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیب قیامت میں چھپائے گا. یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ اسلام نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. وی کین ناٹ ڈینائی دا امپورٹنس آف گفٹ ٹوورڈز دا مین کائنڈ. ہم اس سے بالکل ڈینائی نہیں کرتے. ہاں، غیر مسلموں کو بھی آپ تحفہ دیں، محبت بڑھتی ہے اس سے آپس میں، تاکہ وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام لے آئیں گے. کیونکہ اسلام پھیلانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے دیے ہیں کہ جو کافر تو تھے لیکن اسلام کے مخالف نہیں تھے. حضور کے خلاف کبھی سازشیں کسی نے نہیں کی ہیں. بعض ایسے بھی عیسائی تھے اس زمانے کے اندر کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کو کرتے تھے، اسلام کو تو نہیں مانتے تھے، لیکن حضور کے خلاف سازشیں کبھی نہیں کی. تو اللہ کے نبی نے ان کو سراہا، ان کے لیے تحفے تحائف دیے، ان کو لیٹرز بھی دیے، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی فرمائی ہیں، ان کو اپنے گھر میں بھی بلایا. خود وہ کافر، اللہ اکبر کے جو کافر، آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کے گھر تشریف لے کر کے آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. حضور نے ان کی مہمان نوازی فرمائی، گھر میں بٹھایا. وہ الگ بات ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرنے والی تھی، اللہ اکبر، کہ اس کا باپ مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ میں آتا ہے. اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد مدینہ شریف وہ پہنچتا ہے. اب جب بستر مصطفیٰ پر بیٹھنے لگے ان کے اپنے والد ابو سفیان، تو بیٹی نے کہا کہ ہٹ جائیے، آپ ناپاک ہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، یہ پاک ہے. اللہ اکبر. وہ الگ بات ہے کہ یہ ساری چیزیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کو گھر سے باہر نہیں نکالا، بلکہ کافر ہونے کے باوجود بھی مہمان نوازی کی، تاکہ اخلاق اسلامی سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. یہی اخلاق اسلام کے پھیلانے کا باعث اس زمانے کے اندر بنا ہے. حضرت ایک اور بات میرے ذہن کے اندر آ رہی، بالکل آپ بجا فرما رہے کہ تحائف بھی دینے چاہیے، یہ تمام چیزیں دیں، لیکن عید کارڈ جو دیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ عید کارڈ بہت سارے اتنے مہنگے 200 400 500 روپے کی عید کارڈ، اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ والے؟ جی بالکل، بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے. اس کے حوالے سے ہم تحفے کے تحائف کے انکاری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عید کارڈ کی صورت میں اگر اسراف اور تبذیر کیا جائے اور بلا فضول خرچی کیا جائے تو اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. ایک ایسے تحفے جو آپ کے لیے قابل استعمال ہیں، دیٹس گڈ، بیٹر ہے، بینیفٹ اس کا موجود ہے. بٹ عید کارڈ کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ 400-500 روپے کے ہم کارڈز بنا کے لیتے ہیں، اس کے باوجود اس کے اندر ایسی تصاویریں موجود ہوتی ہیں تو فوش قسم کی، ایکٹرز کی، فلمی اداکاروں کی، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ دیٹ از ناٹ الاؤ ان اسلام.
وہ اسلام میں ایلیجیبل ہے ہی نہیں سکتا کہ ان چیزوں کو بندہ اس میں پیسوں کو خرچ کرے. تو اس طرح سے زیادہ مہنگے پیسے اس طرح پیسے خرچ کر کے ان چیزوں میں خرچ کرنا عید کارڈز کی صورت میں یا دینا اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر کوئی بالکل احتیاط کے ساتھ بندہ خود اس طرح کے گھروں میں ڈیزائننگز ہوتی ہیں. بعض ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کارڈز وغیرہ بناتے ہیں. بعض ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ اپنے ہاتھوں سے پر کی کاسٹنگ کے کم سے کم اس میں لاگت میں سادگی طریقے سے کارڈ کو بنا لے, گھر میں خود تیار کر لیتے ہیں. تو اگر اس انداز سے کوئی بندہ کارڈ کو پروموٹ کر رہا ہے تو دیٹس گڈ, اس میں اسراف کا عمل نہیں آتا. لیکن پیسے خرچ کرنا اس کے پیچھے, کارڈ کے پیچھے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے, بعض ایک ٹرانسفرنس ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اس کے علاوہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں ان پیسوں کو چاہیے کہ بجائے وہاں استعمال کرنے کے ان غریبوں کے لیے لگائیں کہ جو بیچارے اس عید کے دنوں میں کھانے کپڑا ان کو میسر نہیں آتا, لباس میسر نہیں آتا. اللہ اکبر, جن کے گھروں میں اس وقت بھی فقر کشی کا عالم ہوتا ہے. بہت سارے گھر ایسے سفید پوش گھر ہوں گے جو فقیر ہے وہ تو مانگ کے کھا لیتا ہے. سلیم بھائی میں ایک بات کروں آپ کے حوالے سے, اس حوالے سے یہاں پہ, کیونکہ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن گیا ہے کہ جب تک کسی کے سامنے مانگا نہ جائے, ہاتھ نہ پھیلایا جائے تو وہ بندہ اس کو دیتا نہیں ہے. اچھا مانگے بھی ایسے نہیں مانگے, طریقے سے مانگے اور اسٹائل سے مانگے. جو پروفیشنل انداز سے مانگنے والا وہ بندہ کما کے لے جاتا ہے, لیکن جو بیچارے غریب عوام گھر کے اندر بیٹھے ہوئے موجود ہیں, جو بیچارے مانگنے سے عاجز ہیں, شرماتے ہیں, عزت نفس ہے, اللہ اکبر, سفید پوشی کا عالم ہے, اپنے عزت ہے, مجروح ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا, تو کیا ان کو دینا ہمیں نہیں چاہیے؟ جو بیچارے ہاتھ سوال پھیلانے کے قابل نہیں ہوتے, بیچارے باہر کسی سے سوال نہیں کرتے, اپنی مشکلات کو بیان نہیں کرتے, تو خاص کر کے ہمیں عید کے ایام میں ان کا بھی گھر میں جا کر خیال کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے لیکن بیچارے مانگ نہیں پاتے. ہمارے اقربا ہیں, محلے دار ہیں, اعزاء اقربا ہیں, وہاں بھی ہم جائیں, ان کو تحفے تحائف دیں, بجائے ان پیسوں کو ہم کارڈ میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں روپے اور سینکڑوں روپے اس کے اندر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان پیسوں کو ہم صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دینا بھی قابل قبول ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ روزے ہمارے قبول فرما لے, کیا پتہ اس کی برکت سے اللہ نمازیں ہماری قبول فرما لے. تو یہ جو زاویہ ہے نا, میں مسلمانوں سے کہتا ہوں بخدا ہاتھ جوڑ کر کے کہ عید کے اس موقع پر آپ اپنے ان پیسوں کو فضول خرچیوں میں ضائع نہ کریں, بلکہ ان کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید عید کے دن ہمارے دروازے پر کوئی امیر دستک دینے کے لیے آ جائے گا اور شاید ہم سے کوئی حال پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہارے گھر میں کچھ کھانے کا ہے بھی یا نہیں ہے. جو بیچارے منتظر رہتے ہیں تو ہم ان کے لیے ان کے دروازے پر جا کر کے دیں اور دے کر کے احسان نہیں جتائیں, بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے میرا یہ تحفہ قبول فرمایا ہے. قرآن نے کہا کہ اپنے صدقات کو باطل نہیں کرو احسان جتا کر کے کہ میں نے تمہیں پیسہ دیا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی بعض جگہ پر دیکھا گیا کہ لوگ ذلیل کر کے چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں, جیسے ماسی والے. بالکل بالکل ایسا ہی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے, بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ عزت کے ساتھ دو اور دے کر احسان نہ جتاؤ. تو یہ مت سوچو کہ تم نے دے دیا ہے. اسی پہ گفتگو کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا انداز سے بیان بھی بڑا پیارا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بس آپ بات کرتے ہی رہے اور ہم سنتے ہی رہے, لیکن اشارہ ہمیں بریک کا ہو رہا ہے اور یہاں ہمیں لینا, یہ بریک ہماری مجبوری ہے کیونکہ اگر ہم بریک نہیں لیں گے تو ہمیں یہاں بیٹھنے بھی نہیں دیں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. ہم سب کا رمضان, ہم سب کا رمضان.